دیکھنے کو تو شہری اقتدار ہے، اسلام آباد ہے، یہاں پر بھی خواتین محفوظ نہیں ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کا؟ بھئی اب کیا کریں پاکستان کا، ہم دیکھیں اس وقت ایشوز کیا ہے نا، یہ ہمارے ایشوز ہیں اصل میں کہ خواتین کی حفاظت کی جائے یہاں پہ، لیکن ہم کیونکہ ہماری پولیس کن کاموں میں بزی ہے، ہماری پولیس بزی ہے جناب فیاض چوہان کی طرف بزی ہے، ہماری پولیس بزی ہے کہ جناب پی ٹی اے کے کارکنان کو شیخ رشید کو دھکے مارنے میں بزی ہے، فواد چودھری کو جو ہے پورے اسلام آباد پورے پاکستان کے چکر لگانے میں بزی ہے، تو پولیس ان کاموں میں بزی ہے نا اصل میں کام تو یہ کرنے کے ہیں نا، یہ ایشوز ہیں جن پہ کام کرنا چاہیے، یعنی خواتین کی اتنی بھی نہیں ہے، میں تو اتنی افسوس مجھے دکھ ہوا کہ اسلام آباد جیسے شہر میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، یہی وجہ اسلام آباد کی پولیس بڑی زبردست پولیس تھی، مثالی پولیس تھی، اور ہم بڑا اعتبار کرتے تھے اسلام آباد کی پولیس پہ، لیکن اب دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس میرے خیال میں جو ہے نا بزی بہت ہو گئی ہے نا، کارکنان کو پکڑنے میں پکڑ دھکڑ میں اور باقی چیزوں میں، تو پولیٹیسائز ہو گئی ہے، جب چیزیں پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں نا تو آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے، آپ کے اس قسم کے کرائم بڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرائم بڑھ گئے کہ مین اسلام آباد F9 پارک میں ایسا واقعہ ہوا، اور بہت بڑی تذلیل ہے یہ کسی عورت کی، اور بہت ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اس پہ، اور اس کا جو ہے نا جلد سے جلد ہمارا یہ ہے کہ ان کے جو ہیں جنہوں نے ریپ کی ان کو پکڑا جائے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا 2018 میں بھی ہوا تھا، اور یہ CDA کے کارکنان ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، تو ابھی بھی پتہ چلے کہ ہے کون نا، تو یہ سامنے آنے چاہیے مجرمان۔ ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمپین میں بزی ہیں اور اسلام آباد کو وہ چھوڑ کے مریم نواز کے ساتھ ہوتے ہیں، بالکل دیکھیں مریم نواز کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، مریم نواز کی ساری خواہشات پوری کی جا رہی ہیں نا، وہ خواہشیں کرتی ہیں کہ عمران خان کو، باجوہ صاحب سے بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جناب باجوہ صاحب ان کو خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، نکال دیا جائے سیاست سے، ابھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، تو خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی خواہشات پوری کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، پاکستان کی عوام کی کیا ویلیو ہے، عوام کی کوئی ویلیو ہے، یہاں عوام جو ہے آٹے کی لائن میں مر رہی ہے، یہ تو ایک ہمیں واقعہ نظر آ رہا ہے، کتنے واقعے ہیں جو پورے اگر پاکستان کے ہم دیکھیں تو وہاں یہ اس طرح کے، ابھی ایک دن پہلے میں دیکھ رہی ہوں خواتین کے ساتھ کیا نہیں ہو رہی، کس طرح کی بے رحمتی ان کی نہیں ہو رہی، ان کو لاتیں ماری جا رہی ہیں، ان پہ کس طرح کا تشدد کیا جا رہا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ بات تو وہی ہے نا کہ پولیس دوسرے کاموں میں بزی ہے، اس لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت ہے، مریم نواز بھی ایک خاتون ہے، لیکن ان کی طرف سے مذمت بھی سامنے ہے۔ پتہ نہیں ان کی طرف وہی بات میں آپ کو کہوں گی نا کہ وہ ان کی تو فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں نا، ان کی طرف سے تو وہ صرف کہہ رہی تھی جناب میں آنسو پوچھوں آپ رو رہے ہیں، وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، میں تو کہتی ہوں اتنی نفرت والی جو ہے نا پالیٹکس انہی سے وہی کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، حالانکہ خاتون ہونے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھیں آپ خواتین ہیں، اس کا کوئی پولیٹیکل ہمارا ایجنڈا نہیں ہے آج کا، ویسے آج ہم کوئی پولیٹیکل بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو صرف ایک عورت ہونے کے ناطے یہاں پہ آئے ہیں نا کہ یہ غلط ہے ہمارے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے، لیکن بس وہ لوگ نہیں کرتے، ان کا انٹرسٹ ہو رہا ہے، ہمارے انٹرسٹ تو پبلک سروس ہے نا، جیسے خان صاحب نے کہا۔ کیا مطالبہ کریں گے شہباز شریف کی حکومت سے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے؟ ظاہر ہے روک تھام کی جائے، پکڑا جائے ان لوگوں کو، سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پکڑا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کے دور میں ایک موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا، بہت سیکرٹ بھی رکھا گیا وہ واقعہ، اور پھر آخری واقعہ السلام علیکم بس، اور وہ بہت زیادہ سیکرٹ بھی رکھا گیا، اور اس کے قاتلوں کو اور ان ریپسٹ کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا گیا تھا۔ تھینک یو۔